ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، میں افو خان بول رہا ہوں، آپ سب کا چھوٹا پیارا دینی بھائی، انڈیا سے، اتر پردیش سے، الہ آباد سے۔ جی الحمدللہ، ہمارے بھائی لوگ جو لوگ آج کل آڈیوز اپنی عوام میں ڈال رہے ہیں، اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور جو حقیقت ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ لیکن جو ہمارے کچھ بھائی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، قرآن حدیث کی بات بتانا بہت یہ برا کام ہے، غلط کام ہے، اور نہیں مسلک کو بتانا چاہیے، اور مسلک کو ہمارے تم لوگ قرآن حدیث سے الٹا ثابت کر رہے ہو، غلط ثابت کر رہے ہو۔ تو وہ ہمارے بھائی لوگ آج کل انہوں نے پتہ نہیں ایک دم جو ٹارگیٹ ہے وہ ہم کو بنا لیا ہے۔ وہ سب لوگ نہا دھو کے ایک دم میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور جو میری آڈیوز میں جو چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے اس کو بیچ میں سے ایڈٹ کر کے کٹ کر کے اس کو عوام میں اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو افو خان تو جاہل ہے، افو خان تو گناہ گار ہے، افو خان تو یہ ہے، افو خان تو وہ ہے، اس کو کچھ آتا نہیں ہے۔ اور خیر بھائی، میں تو نہ تو میں عالم ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ میں بہت بڑا قاری ہوں اور حافظ ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا، میرے کو جتنا آتا ہے میں اتنا لوگوں تک پہنچانے کی بھائی میں پوری ایمانداری سے میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بارے میں تم کو جتنا پتا ہے پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت کیوں نہ معلوم ہو۔ تو بھائی میں وہی کام کر رہا ہوں، جتنا مجھے علم ہے میں الحمدللہ اپنے بھائیوں تک عوام کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے میں اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ خیر، میری آڈیو میں جو غلطی ہوئی ہیں، جو لوگوں کو غلطیاں بھائی ایسی لگ رہی ہیں جیسے وہ سامنے والے سے تو غلطی ہوتی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو بھائی میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بھی انسان ہوں بھائی، میں کوئی معصوم تو ہوں نہیں، نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اہل حدیث جماعت، اہل سنت کا بھائی یہ طریقہ ہے، شعبہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو عوام کے سامنے معافی مانگنے کے لیے ہم لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تو بھائی ہم سے بھی غلطی ہو گئی ہیں دو، تو آج میں اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ وہ غلطی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ہماری دیوبندی بھائی سے بات ہو رہی تھی، آج سے کچھ یہی عرصے پہلے، قریب 8-9 مہینہ ہو گیا اس آڈیو کا۔ اس آڈیو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ، لیکن میری زبان سے آ گیا کہ اللہ کے پیارے صحابہ، تو میں تھوڑا اسپیڈ میں بات کر رہا تھا، تو میری زبان سے یہ آ گیا کہ اللہ کے پیارے صحابہ، لیکن میں بولنا کیا چاہ رہا تھا، اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ۔ تو یہ جو اتنی سی بات میری بیچ میں سے کٹ کر کے لوگوں نے اس کا ویڈیو بنا دیا، افو خان تو جاہل ہے، دیکھو کہہ رہا ہے اللہ کے صحابہ۔ اللہ کے کہاں صحابہ ہوتے ہیں؟ صحابہ تو نبی کے ہوتے ہیں۔ تو بالکل بھائی، اگر یہ آپ لوگوں کو غلطی لگتی ہے تو بھائی میں اپنی غلطی مانتا ہوں، آپ لوگ بھائی ہمیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ میں بھی انسان ہوں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر آدم کی اولاد وہ خطا کار ہے۔ تو میرے بھائی انسان بھائی ہمیں تو ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی، خطا ہوں گے، بھول چوک ہوگی۔ تو بھائی اگر آپ لوگ کو لگتا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے، حالانکہ آدمی جب بھائی کوئی بھی عالم دین ہو یا عامی ہو، اگر وہ کوئی بات کرتا ہے اپنے بیان میں، لیکچر میں، یا وہ سامنے فون پہ کوئی سے بات کرتا ہے یا فیس ٹو فیس بات کرتا ہے، تو اس سے یہ چھوٹی موٹی چوک ہونا عام بات ہے۔ لیکن اب خالی لوگوں کا ٹارگٹ خالی اتنا ہے کہ کسی طرح افو خان کو الجھایا جائے، بدنام کیا جائے، پریشان کیا جائے۔ خیر بھائی، ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کوئی نہ تو ہم یہ سب اپنے نام کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ ہم کو بدنامی کا کوئی ہم کو ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو بھائی میں یہ معافی چاہتا ہوں کہ ہمیں کہنا چاہیے تھا اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ، لیکن ہم نے بول دیا اللہ کے پیارے صحابہ۔ تو میرے پیارے دیوبندی بھائیوں اور بریلوی بھائیوں، پلیز اللہ کے لیے ہم کو آپ لوگ معاف کر دیجیے گا،
اور اس آڈیو کو شیئر کرنا اب میرے بھائی بند کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ دوسری جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی، ایک کوئی مولانا قادری صاحب ہیں، وہ میرے پاس بار بار فون کر رہے تھے، تو وہ ہم لوگ کی بات چل رہی تھی، تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں بھائی وہ کہاں ہوں گے، جنت میں یا جہنم میں؟ بھائی جہنم میں ہوں گے، لیکن غلطی سے ہمارے منہ سے آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کہاں ہوں گے، تو میں نے باپ کی جگہ ہم نے بیٹے کو بول دیا، ٹھیک؟ میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں وہ بھی جہنم میں ہوں گے، اور نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہوگا بھائی وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم ولی کے خاندان سے ہیں، نبی کے خاندان سے ہیں تو ہم بچ جائیں گے، نہیں، جو گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھائی جہنم میں ڈالے گا۔ تو میں اس کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، اور میری زبان سے آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جگہ میں نے وہاں پہ بیٹا بول دیا، تو اس آڈیو کو بیچ میں سے کٹ کر کے یہ عوام میں مطلب بھائی یہ شیئر کیا جا رہا ہے افو خان معاذ اللہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو جہنمی بتا دیا۔ تو بھائی میں اس کی بھی معافی چاہتا ہوں، میں باپ بولنے جا رہا تھا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بولنے جا رہا تھا، لیکن میرے سے بھائی اسپیڈ میں بولنے کی وجہ سے بھائی ہم سے یہ چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ہٹا کے میں نے بیٹے کا نام بول دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بھی ہم آپ سب سے معافی چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز بھائی یہ ہے کہ جس آڈیو میں میری مولانا قادری سے بات ہو رہی تھی اسی آڈیو میں نے ان سے کہا تھا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا بھائی وہ جو بیٹا ہے نہیں، وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، لیکن وہ بات میری پیشی نہیں کی گئی، بلکہ جو میں نے مطلب شروعات میں کہا تھا میرا دھیان کہیں اور تھا، میں آفس میں تھا، تو میں نے انجانے میں بول دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں ہوگا، تو اس کی بات کو پکڑ کے لوگوں نے میرے نام کا ویڈیو بنا دیا کہ دیکھو افو خان تو نبی کے بیٹے کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہا ہے۔ تو اگر میرے بھائی یہ بھی آپ لوگ کو غلطی لگتی ہے، جبکہ میں نے اسی آڈیو میں نے آگے بول دیا تھا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا نہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا، لیکن اس کے باوجود بھی اب جس کو بدنام کرنا ہوگا وہ تو کرے گا ہی، تو میرے نام کا ویڈیو بنا دیا گیا۔ خیر اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اگر یہ غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، اور اگر کسی نے ہم کو جان بوجھ کے بھائی ہمیں بدنام کرنے کے لیے، ہمیں پھنسانے کے لیے اور ہمیں ذلیل کرنے کے لیے اگر ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اللہ اس کو بھی معاف کرے۔ تو ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ہمیں بتانا تھا کہ اگر بھائی دیکھیے جب آدمی سامنے والے سے بات کرتا ہے یا کوئی بھی عالم ہو، اگر وہ بیچ پبلک میں بھائی وہ بیان دیتا ہے، اگر مسجد میں خطبہ دیتا ہے، تو کبھی کبھار اس سے ہوتا ہے کہ وہ مطلب وہ جو بات ہوتی ہے بات بتانا کچھ اور چاہتا ہے، لیکن جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے حساب سے بھائی یہ تو ایک انسان کی جو مطلب وہ بات کرتا ہے زبان پھسلنا، تو یہ میری زبان مطلب ہو سکتا ہے پھسل گئی ہو، اور میرا دماغ ہو سکتا ہے کہیں اور ہو۔ میں اس سمے اپنے آفس میں تھا، تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی جگہ وہ بیٹے کا الفاظ آ گیا۔ تو اگر یہ اتنی بڑی غلطی لگتی ہے تو میں آپ سبھی مطلب اپنے دیوبندی بھائیوں سے اور اپنے بریلوی بھائیوں سے میں تہہ دل سے معافی بھائی میں چاہتا ہوں۔ میری جو نیت تھی وہ اللہ کے نبی کو یا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو، ٹھیک ہے، یا نوح علیہ السلام کو، میرے کو کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ میری زبان سے آ گیا، سلپ آف ٹنگ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو میں اس چیز کی بھی بھائی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے اب میرے آڈیو کو بیچ میں سے کٹنگ کر کے اور اس کا ایک الگ سے ٹاپک سے مطلب ویڈیو بنا کے، تو یہ سب میرے بھائی اللہ کے لیے بدنام کرنا چھوڑ دیجیے، باقی آپ لوگ کی مرضی ہے، آپ لوگ میرے اوپر بھائی جو الزام لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، آپ سب کو چھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ساتھ ہے تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جس دن اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا اس دن ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو بھائی الحمدللہ ابھی میں زندہ ہوں، تو میری اگر یہ بھائی لوگوں کو غلطیاں لگتی ہیں تو میں نے اپنی بھائی وہ جیتے جی اپنی زندگی میں آپ سب کو اس بات کے میں نے صاف صاف بتا دیا کیا اس کا کانٹیکسٹ تھا،
تو میں نے جو ایک غلطی کی وہ اللہ کے صحابہ بول دیا بھائی، میں اس کی اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سب سے معافی مانگتا ہوں. اور جو میں نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی جگہ بیٹے کا الفاظ ہماری زبان سے آ گیا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اس کے لیے توبہ کرتا ہوں. آپ سب بھی ہم کو اپنا دینی بھائی سمجھ کے ایک انسانیت کے ناطے معاف کر دیجیے. انسان آپ لوگ بھی ہیں، آپ لوگ سے بھی غلطی چوک ہوتی ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی چوک ہوتی ہے. اور یہ آپسی بھائی چارے کا ایک بھائی یہ نمونہ ہے کہ جب سامنے والا بھائی اگر اس سے کوئی چوک ہو گئی ہے اور اگر وہ الحمدللہ معافی مانگ رہا ہے تو اس میں کوئی بھی دقت نہیں ہے. لیکن اب میں نے معافی مانگ لی ہے، آپ سے بھی مانگ لی ہے، آپ سب سے مانگ لی ہے، اپنے اللہ سے بھی مانگ لی ہے. آپ پلیز اللہ کے واسطے بدنام کرنا بند کر دیجئے، ورنہ آپ کو جو کرنا ہے، جتنی میری آڈیوز کو کٹنگ کر کے پیسٹ کر کے شیئر کرنا ہے آپ لوگ شیئر کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، آپ سب کو ہدایت دے، آپ سب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرے. اور ہمارے بھائی وہ ہمارے لیے بھی خاص دعا آپ لوگ کیجئے، ٹھیک ہے. ہمارا مقصد ہمیں نہ تو کسی کو ذلیل کرنا ہے، نہ میرے بھائی کسی کو تکلیف دینا ہے. ہمارا مقصد خالی بھائی یہ ہے کہ ہم تمام ایک امت کے لوگ ہیں، سبھی لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں. تو میرے بھائی کیوں نہ ہم لوگ اپنے آپسی اختلاف کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بنیاد پہ اس کو آپس میں ہم لوگ دور کر لیں، ٹھیک ہے. اور میرے پاس بھی بھائی بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور مطلب گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اور جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں. میں یہ سب آڈیوز کو میں ڈالتا نہیں ہوں. کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں. میں اس سمے پرسنلی میں کیا کیا جھیل رہا ہوں یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے. تو میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں لوگ مطلب بھائی وہ ہمارے نام کا استعمال کریں اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے. تو میرے بھائی آپ لوگ اپنے دین کا کام کیجئے، ہم اپنے دین کا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے دین پہ رہیے اور ہم اپنے دین پہ رہ رہے ہیں. یہ بار بار فون کر کے گالی دینا اور میری آڈیوز کو ایڈٹ کر کے اس کا ویڈیو بنا کے الگ ٹاپک دے کے اس کو شیئر کرنا اور ہم کو بدنام کرنا، تو یہ سب اچھی بات نہیں ہے. اور یہ سب بھائی آپ لوگ یہ سب کر کے تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں بہت علامہ ہوں. ارے بھائی میں علامہ نہیں ہوں، میں تو خود ہی کہتا ہوں میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. میرے سے اگر چوک ہو جاتی ہے تو میری جماعت والے اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں اپنے علم کے حساب سے بات کر رہا ہوں نا. تو اس لیے کبھی بھی مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے یا تو اس میں میری کمی ہے، اس میں میری جماعت کی اور میرے اللہ کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو میرے بھائی بس اتنی آپ سب کو بتانا تھا، ٹھیک ہے بھائی. ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.